ارے اللہ والوں غور سے سننا، ایک بات فقیر کے درد کی بات کہہ رہا ہوں۔ سیدہ حلیمہ آئیں، عرب کا اصول تھا، دیہات کی مائیاں آتی تھیں اپنی اونٹنیوں پہ، اور جو مائیاں بچے جنتی تھیں ان کے بچے لے جاتی تھیں، ان کو پالتی تھیں، ان کو پوستی تھیں، ان کو تربیت دیتی تھیں، جب بڑے ہو جاتے تھے ان کو اپنی ماں کو پہنچاتی تھیں، اور پھر ان کو منہ مانگا انعام ملتا تھا۔ حلیمہ آئیں، ان کی اونٹنی کمزور، میں طائف کے اس جگہ سیدہ حلیمہ کے گھر گیا ہوں، اونٹنی کمزور اور وہ غریب، ہائے ہائے، جتنی بھی آئی نا سب رئیس اور مالدار کے بچوں کو لے گئی، ایک یتیم کا بچہ تھا، اور یتیم در یتیم، اس کا نام محمد تھا، اس کو کسی دائی نے نہیں لیا۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ حلیمہ نے دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں، کہا چلو میں اس یتیم بچے کو اٹھا لوں۔ یتیم بچے کو لیا، سینے سے لگایا، حلیمہ پہ تو کرم ہو گیا، حلیمہ کی اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، اس اونٹنی میں جان پڑ گئی، وہ براق بن گئی، اس اونٹنی میں جان پڑ گئی، اس کے بخت کھل گئے، اس کے نصیب کھل گئے، اس کو ترقیاں عزتیں مل گئی۔ اب وہ اونٹنی پہ لے کے جا رہی اور اس کی اونٹنی دوڑتی جا رہی۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ اونٹنی بدلی ہے؟ کہا نہیں، سوار بدلا ہے۔ اونٹنی نہیں بدلی، سوار بدلا۔ اونٹنی تو وہی ہے، اونٹنی تو وہی ہے، آج سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا، اونٹنی تو وہی، سوار بدل گیا۔ اور پھر جب گھر میں لے گئی، بکریاں ہری بھری آتی تھیں، پہلے بھوکی آتی تھیں، اور بدلیاں چھاؤں کرتی تھیں، بارش برس پڑتی تھی، اور بچے کے آتے ہی بخت، مقدر، رزق، عزت، وسعت، راحت، رحمت، کرم اور عطا کے فیصلے ہوتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق شہنشاہ اہل بیت یہ واقعہ سناتے تھے، خود بھی روتے تھے اور محفل کو رلاتے تھے، اور آگے لفظ کیا کہتے تھے جو میں اب کہنے لگا ہوں۔ بڑوں کی بات کہی ہے میں نے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ ہاں، فرماتے تھے کون ہے آج اس یتیم مدینے والے کا دین یتیم ہو گیا ہے، اس کو جو سینے سے لگانے والا، ایسے وہ یتیم تھا، اس یتیم کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور حلیمہ مکہ میں گھومتی رہی، آخر ایک یتیم تھا، کہا خالی ہاتھ نہ جاؤں، اس بچے کو لے لوں۔ بس بچہ کیا تھا، وہ تو کائنات کا عظیم شہنشاہ تھا، جس سے مقدریں بنتی ہیں، جس سے تقدیریں بنتی ہیں، جس سے بخت ملتے ہیں، جس سے نصیب سنورتے ہیں، جس سے ماتھے کی پیشانیوں کی لکیروں میں عزت، وقار، شان و شوکت لکھا جاتا تھا۔ اور وہ عظیم شہنشاہ بچہ اور اس کی برکت سے آج اس کملی والے کے یتیم کا دین یتیم ہے۔ شادی ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا جمعدار ہوں، کہا آج خوشی کا دن ہے، اس کو راضی کرو۔ دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ میراثی ہوں، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی کرو۔ کون؟ شادی کا دن، باورچی ہوں، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی کرو، فلاں فلاں۔ اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کملی والے کا دین ہوں، کملی والے کی ادائیں ہوں، کہا اس کو کہو باہر رہو، اگر تجھے کر لیا ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہماری رواجیں ٹوٹ جائیں گی، ہماری رسمیں ٹوٹ جائیں گی، ہماری ترتیبیں ٹوٹ جائیں گی، ہماری ترکیبیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج اس مدینے والے کا دین پھر سے یتیم ہے، جو اس یتیم کو سینے سے لگائے گا۔ حلیمہ نے سینے سے لگایا تھا، حلیمہ کی اونٹنی براق بن گئی تھی، حلیمہ کے گھر میں برکتیں آ گئی تھیں، راحتوں کی بارشیں، برکتوں کی بارشیں، عطاؤں کی بارشیں، نعمتوں کی بارشیں، اور ساری دنیا نے حلیمہ نام رکھا۔ آج وہ دین پھر سے یتیم ہو گیا۔ اس کو سینے سے لگانا، یہ ہے فکر مصطفیٰ، یہ ہے فکر مصطفیٰ۔